ہم نے بہت ریسنٹلی 425 سال کر لیں ٹو بی آن دا راؤنڈ آف، ہم نے ایک عجیب و غریب سی حرکت دوبارہ شروع کی ہے جو کہ جاہلیہ کے دور میں اوپن ہوتی تھی. اپنے ڈوپامین سینٹرز کے اندر ہم عورت کو ایک پیڈسٹل دے بیٹھے. عرب جاہلیہ کے دور میں اللہ پہ شاعری ہوتی تھی، نیچر پہ شاعری ہوتی تھی. نمبر 2 جو کم تر شاعر تھے وہ نیچر پہ کرتے تھے، ٹاپ کے شاعر اللہ پہ شاعری کرتے تھے، اور جو نچلے دور کے شاعر تھے وہ عورتوں پہ شاعری کرتے ہوئے. یہ عرب جاہلیہ کا ایلیٹ کلچر تھا. اور جو شاعری نہیں جانتا تھا اس کو اجمی کہتے تھے کہ چل تو فارغ ہے. یہ ہیں 3 طرح کے شاعر. اب اس وقت کے ٹاپ 10 یوٹیوب پر جائیں، ٹاپ 10 وائرل ویڈیوز اور گانے سنیں تو وہ ٹاپ کے ٹاپ 10 جو ہے نا عورت کے جسم پہ شاعری کے ہوں گے. نصرت فتح علی خان صاحب کے ہوں، تیرا جسم سنگ مرمر کا پتہ نہیں کیا تیرا چہرہ وہ تو تیرا جسم وہ، تیری ٹانگیں وہ تو تیرے ہاتھ وہ. عورت کو اس طریقے سے صرف جاہلیہ کے دور میں آبجیکٹیفائی کر کے بیوٹیفائی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حجاب کو جس طریقے سے پلیس کیا ہے نا اس دونوں جاہلیہ کے دور کے بیچ میں، آپ کو اس کی امپورٹنس کا تب پتہ چلے گا. اب ایک لڑکی جب اس طرح کے فیسینیشن کرو کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، باپ اس کا نصرت فتح علی خان کا فین ہوتا ہے تو بیٹی نے پھر سنگ مرمر کا جسم ہی بنوانا نا اپنا. ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے. اس کو ورثے میں ملا ہے کہ بھیا جو میرا سیروٹونن کا میپ ہے وہ جو میں نے کیا بننا ہے، میں اپنے باپ کا ہیرو بننا ہے. تو لڑکیاں جو ہے نا اپنے جسم کے اوپر شاعری کی عادی ہیں. ہمارے دور کی لڑکی اپنے جسم کو آبجیکٹیفائی کیوں نہ کرے. دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہے نا وہ آرمامنٹس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ F-16 مہنگا بہت ہے، ورنہ اتنی بڑی نہیں تھی، اتنے نہیں بکتے. ٹاما ہاک مسل جو ہے نا وہ ٹینک سمیت $80 ملین کا پڑ جاتا ہے. $2 ملین کا خالی ایک مسل ہوتا ہے، اس کا $2.5 ملین کا، سمجھ آئی؟ اور 100 مسل سے کام کا بنڈل نہیں ملتا. 7 کمپنیز ہیں جو کہ $7 ٹریلین بنا لیتی ہیں سال کا، یہ آرمامنٹس کی. نمبر 2 انڈسٹری کون سی دنیا کی؟ کاسمیٹکس. ٹاما ہاک کا مسل $3.5 ملین کا اور $13 کی ایک میک کی لپسٹک. شکل ایک جیسی ہے مگر یہ اوقات ہے ہماری. ملواکی سے 16 کی جو پرواز ہوتی ہے نا، وہ جتنا جیٹ فیول لگتا ہے، جتنی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے، پائلٹ کی تنخواہ اور جہاز کی کاسٹ، وہ جتنا ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں نا وہ جتنی لپسٹک خریدتی ہیں وہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں رادر دین دیٹ F-16 flying from one state to the other. یہ اسٹیئرز رن کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، میری طرف سے تھوڑی ہیں. یہ پاور ہے انسان کی اس فیسینیشن کرو کی. عورتوں کو ہم نے ایسے فیسینیٹ کر دیا ہے کہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر باقاعدہ ٹیکنیشینز ہائر ہوئے ہیں دنیا میں کہ فیٹ کہاں سے کم کرنا ہے، کہاں پہ بڑھانا ہے، کہاں گرافٹنگ کرانی ہے. یہاں تک کہ پیروں کے اوپر ڈیفینیشنز اور سیمیٹری آئی ہوئی ہے کہ مین آر وی نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آر فیٹ، اور فیٹ کی بھی، اور جسم کے ہر حصے کے اندر انسٹالیشن اور ڈی اسمبلی کی بھی پراپر انڈسٹری ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب نصرت فتح علی خان کو وائرل کریں گے نا آفرین تو پھر وہ نیچے بچی آفرین چاہے گی نا نیچے پھر اپنی. تو اس طرح کرتے کرتے پھر ٹک ٹاک کو، ٹک ٹاک بڑی بے حیائی ہے. اور بے حیائی تو آپ کے گھر میں ماں اور باپ ہیں بے حیا، جنہوں نے اس طرح کی فیسینیشن نیچے لے کے آئے تھے. بچے تو وہی کریں گے جو باپ کا ہیرو ہوگا، بچے کا بھی وہی ہیرو ہوگا. گھر میں کٹرینہ کیف فلمیں لگاتی ہوتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ شاہ رخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا کٹرینہ کیف ہی ڈھونڈنے کا محلے میں جا کے، اور کیا کرے وہ بیچارہ. It's not a rocket science but I'm telling you. آپ کو جس طریقے کی PhD ہم نے کی ہے نا عورت کے جسم پہ، اگر ہم نے آدمی کے دماغ میں کر لی ہوتی نا 1% بھی جتنا عورت کے جسم کا ہمیں پتا ہے اتنا آدمی کے دماغ کا پتہ چل جاتا تو دنیا نہیں، ہم کسی اور یونیورس کو فتح کر چکے ہوتے ہیں. بس ہر بندہ، جس بندے سے ہی پوچھو، بگر ٹاپ 3 فیسینیشنز میں وومن. سوچیں تو صحیح، ہمارے تو مولوی بھی وہ مشہور ہیں جو 4 شادیاں کرواتے ہیں. مطلب رائٹ ونگ بھی عورت زدہ، لیفٹ ونگ بھی عورت زدہ، تو پھر 400 بندے ہی پکڑیں گے نا ایک لڑکی کو، مل جو گئی ہے. کامن سینس کی بات ہے. وہ تو قوالی پوری ہوئی ہے فتح علی خان صاحب کی، جسم جو سنگ مرمر کا جسم کو ہاتھ کیوں نہ کوئی لگائے. پھر یو میڈ the woman the object and now people are going to enjoy that object. This is an object, I enjoy it every day. You're going to make any woman this object, I'm going to enjoy that object every day as well. It's common sense, کوئی rocket science نہیں ہے اس میں. آپ نے خود اس کو utility کے طور پر استعمال کروایا ہے. This is a problem of the father. This is the problem of the mother. This is not the problem of the children. اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، اس کے ماں باپ کا قصور ہے کہ جو اس طرح کی فیسینیشن بنوا گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کہا this is the ultimate epitome of my life. بس اتنی سی بات ہے. آپ کسی ایک صحابی کی شکل دکھائیں، اس کے جسم کا حلیہ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایسی چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت. ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ تم 6.5 فٹ کے تھے کہ 7.25 فٹ کے تھے، پتہ ہی نہیں کسی کو.
آبجیکٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو، کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے باقاعدہ ایسے کر کے تالیاں بجانے کی، یہ مسلمان دیکھو نیچے، یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی، یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا تو، دوزخ میں ہمارے اوپر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں، ہمارے ناموں کے لعنت برساتے تھے کہ یہ لو نچلا درجہ تمہارا، وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے جو ہم نے کرتوت کیے ہیں۔ آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سناؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے، غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس کا، دھیان میں رکھیے گا۔ ہم لوگوں نے غیرت کو ایسے نیچے پھینکا، اسلامی غیرت کو، کلچر غیرت نہیں۔ اب اگر پاکستان میں پورن انڈسٹری چل رہی ہے، لڑکیاں اپنے کمروں میں بیٹھ کے آن لائن ویب کیم کے سامنے فاش پورنوگرافی والی حرکتیں کر رہی ہیں اور پیسے بنا رہی ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے، یہ کرنٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو، آن لائن پورن سٹار ہیں پاکستانی مسلمان بچیاں۔ یہ کیوں؟ پیسے بنانے چاہیے۔ کتنے پیسے چاہیے جی دنیا میں؟ اتنے پیسے چاہیے، کروڑوں کی باتیں، اربوں کی باتیں ہوں گی گھروں میں، تو نیچے بچے پھر بنا کے دکھائیں گے آپ کو کروڑ ارب۔